بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، تو آج جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ فائنل ٹرم کے ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور فائنل ٹرم کے ٹاپک کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ ٹاپک ہیں وہ بتاتا چلوں کون کون سے ٹاپک ہیں، اور جو اس کے علاوہ جو فائنل ٹرم کی نوعیت ہوگی وہ کیا ہوگی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 40 نمبر کا آپ کا ٹوٹل ٹرمینل یعنی کہ فائنل ٹرم کا پیپر ہوگا، اور ان 40 نمبر کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس طریقے سے ہوگی کہ جو ان میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو 24 نمبر ہیں 24 مارکس ہیں وہ جو ہے وہ سبجیکٹیو کے ہوں گے، اور جو 16 نمبر ہیں وہ آبجیکٹیو بیس ہوں گے۔ سبجیکٹیو بیس لانگ کوشچن ہوں گے، ٹھیک ہے، اتنے بھی لانگ نہیں، مطلب ہے کہ درمیانے ہوں گے، اور کیونکہ وہ تھیوری ہوگا، اور اس کے علاوہ جو آبجیکٹیو ہوگا وہ ایم سی کیوز بیس پہ ہوگا، وہ جو بھی اس میں بیسٹ آنسر ہو تو آپ اس میں کلک کر دیجیے گا۔ اچھا 16 نمبر میں جو ایم سی کیوز آئیں گے تقریباً 0.5 نمبر کا ایک ایم سی کیوز ہوگا، تو تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 32 ایم سی کیوز تو لازمی آئیں گے جو 16 نمبر پر مشتمل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 24 نمبر ہیں اس میں تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 4 سے 5 سوالات آ سکتے ہیں، جو کہ ان میں ہو سکتا ہے کچھ بریف ہوں اور کچھ لانگ ہو، بہت زیادہ لانگ ہی ہوں گے کیونکہ یہ سبجیکٹیو ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا پیپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ جو 10 نمبر ہیں ان کا اسائنمنٹ ایل ایم ایس پہ آپ لوگوں نے سبمٹ کروا دیا ہے، تو 10 نمبر اس کے ہو گئے، تو 50 نمبر کا آپ کا اس طریقے سے جو کورس ہے اس کی اسسمنٹ کر دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اب دیکھیں یہ جو آپ کو فائنل ٹرم کے ٹاپک بتائے گئے ہیں ان میں سے کچھ ٹاپک تو میں نے اسکپ کر دیے ہیں، تو جو ٹاپک آپ کو اسکپ کر دیے گئے ہیں اس کی آپ تیاری مت کیجیے گا، صرف یہ 7 ٹاپک جو آپ کو بتائے گئے ہیں انہیں 7 ٹاپک کی آپ نے تیاری کرنی ہے، کیونکہ انہی ٹاپک سے سبجیکٹیو کا پیپر بن کے آیا ہے، اور انہی ٹاپک سے ایم سی کیوز جو ہے وہ بن کے آئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جتنے ٹاپک آپ کو پڑھائے گئے ہیں تو اس کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ جو 7 ٹاپک آپ کو بتائے گئے ہیں، کیونکہ اگر تمام ٹاپک میں دے دیتا تو پھر آپ پہ ایک بوجھ ہوتا اور ایک بہت زیادہ ٹاپک ہو جاتے جس کی تیاری کرنا تکلیف دہ ہوتی، دشوار ہوتی، تو اس لیے میں نے سلیکٹڈ ٹاپک آپ کو دیے ہیں تاکہ یہ ان ٹاپک کی آپ تیاری کر لیجئے۔ تو ان میں سے کچھ ٹاپک میں تو کچھ ٹاپک کے تو سبجیکٹیو جو ہے وہ سوالات بنے ہیں، اور ایم سی کیوز جو ہے وہ ظاہر بات ہے وہ ایسے ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ جو تمام ٹاپک میں سے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو 7 ٹاپک آپ کو ہیں وہ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دوں اور بتا دوں، اور انہی 7 ٹاپک سے میں بتا چکا ہوں کہ کچھ ٹاپک میں سبجیکٹیو کے سوال بن کے آئیں گے، اور ایم سی کیوز جو ہے وہ کہیں سے بھی ان تمام ٹاپک سے کچھ بھی بن کے آ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو فائنل ٹرم کے ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتا چلوں، سب سے پہلے میریکلس آف دی ہولی قرآن ہے۔ میریکلس آف دی ہولی قرآن سے مراد قرآن شریف کے جو معجزات ہیں، قرآن شریف کی جو خصوصیات ہیں، آپ کو قرآن شریف کے 5 معجزات بتائے گئے تھے، وہ کون کون سے میں ابھی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس کا دوبارہ ریویژن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ٹاپک ہے ٹاپک آف مکہ پیریڈ ہے، یعنی کہ جو صورتیں مکی کہلاتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام اور کیا اشارہ دیا گیا ہے، تو وہ ٹاپک آف مکہ پیریڈ کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے ٹاپک آف مدینہ پیریڈ، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ مت دیکھیے گا، وہ فائنل ٹرم میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 ہے سگنیفیکنس آف دی حدیث اینڈ سنہ ود ایگزامپلس۔ حدیث اور سنت کی جو سگنیفیکنس ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے، اس کی جو فضیلت ہے، مثالوں کے ساتھ 3 سے 4 مثالیں آپ کو دی گئی تھیں، تو وہ 3 سے 4 مثالیں آپ نے وہ پیش کرنی ہے، وہ بتانی ہے، کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ حدیث ہمارے لیے اس قدر ضروری ہے کہ ہم قرآن شریف کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ وہ 3 سے 4 مثالیں جو ہے وہ جائیداد کی ہو سکتی ہے، وراثت یعنی کہ ہو سکتی ہے، نماز زکوٰۃ روزے کی ہو سکتی ہے، وہ حلال حرام میں تمیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ حلال حرام جانور کی ہو سکتی ہے، تو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ قرآن شریف میں اس کا حکم ہے، لیکن اس کی ڈیٹیلز اور اس کی ایکسپلینیشن جو وہ ہمیں حدیث اور سنت سے پتہ چلتی ہے۔ اسی طریقے سے جو چوتھا ٹاپک ہے وہ بدعت کے متعلق ہے، اور بدعت کی جو ڈیفینیشن میں نے بتائی تھی کہ بدعت کہتے ہیں انوویشن کو، کریٹیوٹی کو، ایجادات کو، کسی چیز کو تخلیق کرنا، کسی چیز کو ایجاد کرنا، اور اس کی جو 2 ٹائپس بتائی تھیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ مینز انوویشن ان میٹر آف دی ورلڈ یا لائف، جو آپ کی زندگی سے، جو آپ کی دنیا سے ریلیٹڈ ہو،
ایسے ایجادات جو آپ کی دنیا سے ریلیٹڈ ہو، جس طرح ہوائی جہاز ہیں، ایروپلین ہیں، جس طرح مشینریاں ہیں، لگژری گاڑیاں ہیں، اور اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ، جتنی بھی ایجادات جو آپ کی زندگی سے اور دنیا سے ریلیٹڈ ہو، ٹھیک ہے. اور دوسری یہ بدعت سیاح، انوویشن ان میٹر آف دی ریلیجن، جو آپ کے ریلیجن سے بلانگ رکھتی ہو، جو آپ کے مذہب سے بلانگ رکھتی ہو، جسے آپ عام سے لفظ میں کہہ سکتے ہیں دین میں اضافہ کرنا. ٹھیک ہے. تو بدعت کی ڈیفینیشن دیکھنی ہے، پھر بدعت کی دونوں ٹائپس دیکھنی ہے، بدعت حسنہ، بدعت سیاح، اور اس کے ساتھ ساتھ بدعت کی جو آپ کو مثالیں دی گئی تھیں، بدعت حسنہ کی بھی آپ کو مثالیں دی گئی تھیں اور بدعت سیاح کی بھی مثالیں دی گئی تھیں. تو 2 سے 3 مثالیں بدعت حسنہ کی اور 2 سے 3 مثالیں بدعت سیاح کی بھی آپ نے دیکھنی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فائنل ٹرم کا جو 5واں ٹاپک ہے وہ حدیث کی کتابوں کے متعلق ہے. بک آف حدیث، جو صحیح ستہ آپ کو بتائے گئے تھے، 6 کتابیں آپ کو بتائی گئی تھیں، جن میں صحیح بخاری ہے، جن میں صحیح مسلم ہے، جن میں جامع ترمذی ہے، جن میں سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اور جو ہے وہ ترمذی شریف ہے، اور اس کے علاوہ سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اور سنن ابی داؤد ہے. تو یہ 6 کتابیں آپ کو بتائی گئی تھیں، اور 6 کتابوں میں سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 2 کو ایکسپلین کیا گیا تھا. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو ایکسپلین کیا گیا تھا، وہ آپ نے دیکھنا ہے. اور ان کتابوں میں کتنی کتنی حدیثیں ہیں وہ بھی آپ کو بتائی گئی تھی، وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. وہ بھی ایم سی کیوز وغیرہ میں آ سکتا ہے، بھائی صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں. تو ایم سی کیوز میں جو ہے وہ یہ بالکل آ سکتا ہے. اور اسی طریقے سے 2 کتابوں کو جو ایکسپلین کیا تھا، صحیح بخاری صحیح مسلم، ان کے جو رائٹر ہیں ان کا نام کیا ہے، صحیح بخاری کے جو مصنف ہیں، جو آتھر ہے ان کا نام کیا ہے، محمد بن اسماعیل مثال کے طور پہ. صحیح مسلم ہے، ان کے آتھر کا کیا نام ہے، ان کے آتھر کا نام ہے امام مسلم. ٹھیک ہے. موطا امام مالک ہے، وہ حدیث کی سب سے پہلے لکھے جانے والی کتاب ہے. تو تمام چیزیں جو حدیث کی کتابوں کے متعلق آپ کو بتایا گیا تھا وہ ایم سی کیوز میں بھی آ سکتے ہیں، یعنی کہ آبجیکٹو میں بھی آ سکتے ہیں اور سبجیکٹو پارٹ میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حدیث کی جو جو فائنل ٹرم کا جو 6واں ٹاپک ہے وہ قرآن شریف کا انٹروڈکشن ہے، قرآن شریف کا تعارف ہے، اور قرآن شریف کی میں کتنے ورسز ہیں، یعنی کتنی آیتیں ہیں، قرآن شریف میں کتنی صورتیں ہیں، یعنی کتنے چیپٹر ہیں، قرآن شریف میں کتنے سجدے ہیں، قرآن شریف میں کتنی لیولز یعنی کتنی منزلیں ہیں، اور قرآن شریف میں فرسٹ ریولیشن کب ہوئی 610 میں، لاسٹ ریولیشن کب ہوئی یعنی آخری وحی کب ہوئی 632 میں. تو قرآن شریف کے متعلق قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت اور سب سے چھوٹی سورت، قرآن شریف کی وہ سورت جو بغیر بسم اللہ کے آتی ہے، تو جس میں تو وہ یہ تمام چیزیں جو قرآن شریف کا تعارف کہلاتی ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے. اور اس میں سے بھی ایم سی کیوز جو ہے وہ کافی بن کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انٹروڈکشن آف دی ہولی قرآن میں بھی کافی سوال ایم سی کیوز کے آ سکتے ہیں، اور حدیث کتابوں کے متعلق بھی کافی سوال جو ہے وہ ایم سی کیوز میں بن کے آ سکتے ہیں. میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو. ویسے تو آپ نے سب کی تیاری کرنی ہے، ان 7 ٹاپک کو دیکھنا ہے، اور ان 7 ٹاپک میں سے ایم سی کیوز جو ہے وہ کہیں سے بھی کوئی بھی بن کے آ سکتے ہیں. اور لیکن میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ بک آف حدیث میں یعنی جو صحیح ستہ ہے 6 حدیثی کتابوں کے متعلق، ان میں ایم سی کیوز کافی حد تک آ سکتے ہیں، اور انٹروڈکشن آف دی ہولی قرآن میں بھی ایم سی کیوز کافی حد تک آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو آخری ٹاپک ہے فائنل ٹرم کا وہ ہے سروسز آف حضرت ابو بکر صدیق اینڈ حضرت عمر فاروق فار دی خلافت پیریڈ. ویسے چاروں خلفاء راشدین کے متعلق ہم نے بات کی تھی، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان چاروں خلفاء راشدین پہ بات کی تھی. لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 2 ٹاپک کو ہم نے اس میں سے اسکپ کر دیا، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہم لے کے آئے ہیں. تو ان دونوں ٹاپک کی آپ یہ کہہ لیجئے سروسز آف حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق فار دی خلافت پیریڈ، جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلیفہ بنے، تو خلیفہ بننے کے بعد ان کی کیا خدمات تھیں تو وہ آپ نے دیکھنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جھوٹے پیغمبروں کے خلاف فیلانے جنگ، زکوٰۃ کے نا انکار دینے والوں کے خلاف فیلانے جنگ، قرآن شریف کی کمپائلیشن ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کامل پیروی ہے. حضرت عمر فاروق کے دور کو گولڈن ایرا کہا جاتا ہے، سنہری دور کہا جاتا ہے.
ان کے دور میں جتنی فتوحات ہوئی، ان کے دور میں جتنی اسلام کو فتح ملی اور مسلمانوں کا عروج، غلبہ اور شہرت اور ترقیاں مسلمانوں کو، اسلام کو نصیب ہوئیں خلفۂ راشدین کے دور میں، سب سے سنہری دور، سب سے عدل اور انصاف کا دور. ویسے تو تمام دور انصاف کے تھے، چاہے وہ حضرت عثمان کا دور ہو، حضرت علی کا دور ہو، حضرت ابو بکر کا دور ہو، لیکن خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کو خاص اہمیت دی جاتی ہے. تو بہرحال یہ جو ٹرمینل فائنل ٹرم کے جو 7 ٹاپک ہیں، ان 7 ٹاپک میں سے سبجیکٹو کے جو سوال ہیں جو 24 نمبر پر مشتمل ہوں گے، 4 سے 5 سوال اپنے ذہن میں آپ نے رکھنے ہیں ان 7 ٹاپک میں سے، اور سبجیکٹو تو کہیں سے بھی بن کے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان 7 ٹاپک کی تیاری کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ٹاپک آپ کو پڑھائے گئے ہیں اس کی آپ تیاری مت کیجیے گا. اچھا، جو آبجیکٹو جو 16 نمبر پر مشتمل ہے وہ میں نے بتا دیے ہیں کہ ان 7 ٹاپک میں سے آبجیکٹو یعنی کہ ایم سی کیوز کہیں سے بھی بن کے آ سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو 5واں ٹاپک بتایا حدیث کی کتابوں کے متعلق، اس میں سے، اور 6واں ٹاپک انٹروڈکشن آف دی ہولی قرآن، قرآن شریف کا تعارف، اس میں سے. اور اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ان دونوں ٹاپک میں سے زیادہ تر جو ہے وہ ایم سی کیوز آنے کی توقع ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو اور ٹاپک ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے. ایم سی کیوز جو ہیں، آبجیکٹو جو ہیں، وہ کہیں سے بھی بن کے آ سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک اشارہ دے دیا کہ ان 2 ٹاپک میں سے زیادہ تر جو ہے وہ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جناب ان 7 ٹاپک کی آپ نے تیاری کرنی ہے صحیح انداز میں. اور آپ کا جو 40 نمبر کا پیپر ہے اس کی میں نے ڈسٹریبیوشن آپ کو بتا دی ہے کہ جناب 24 نمبر کا سبجیکٹو یعنی لانگ کوشچن آئیں گے، شارٹ کوشچن نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، لانگ کوشچن اتنے بھی لانگ نہیں، بس درمیانے آئیں گے، اور سوال دیکھ کے ریلیونٹ آپ نے آنسر دینا ہے، ٹو دا پوائنٹ آپ نے آنسر دینا ہے، اور نمبر کے مطابق جو اس کے لمٹ ہے اس کے مطابق آپ نے آنسر دینا ہے. ایک سوال اگر 6 نمبر کا ہے یا 4 نمبر کا ہے تو اسی کے مطابق آپ نے آنسر دینا ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو 5 نمبر کا ایک ایم سی کیوز ہے، یعنی 16 نمبر کا اگر آپ کے ایم سی کیوز ہے تو 32 آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے، اور وہ تمام آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوں گے. اور ان 7 ٹاپک میں سے ایم سی کیوز کہیں سے بھی کوئی بھی بن کے آ سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے کہ جو 2 ٹاپک ہیں مزید، انٹروڈکشن آف دی ہولی قرآن اور حدیث کی کتابوں کے متعلق، اور بھی بہت سارے ٹاپک ہیں، ٹاپک آف مکہ پیریڈ بھی ہے، اور بھی اس کے علاوہ ٹاپک ہیں، ان میں سے بھی ایم سی کیوز جو ہے وہ بن کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فائنل ٹرم کے متعلق ڈسکشن کر دی ہے. باقی آپ کا پیپر میرے خیال سے 30 اگست کو ہے. جو ایوننگ والے ہیں انہوں نے تو مجھے بتایا کہ سر ہمارا پیپر 30 اگست کو ہے. آپ لوگوں کا کیونکہ ابھی میرے پاس آفیشیلی ٹائم ٹیبل نہیں آئے، اسٹوڈنٹ کی طرف سے مجھے پتا چلا ہے، جب میرے پاس آفیشیلی میل آئے گی یا ٹائم ٹیبل آئے گا سی ایم ایس پہ وہاں شو ہو رہا ہوگا تو مجھے پتا چل جائے گا. میں ابھی دیکھ لیتا ہوں اور آپ کو مزید اس حوالے سے کنفرم کر دوں گا. باقی یہ کہ فزیکل ہوگا یا آن لائن ہوگا اس کے حوالے سے بھی میں پتہ کر کے آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا. بہرحال فزیکل ہو یا آن لائن ہو یہی پیٹرن ہوگا، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی چینجنگ ہوئی تو آپ کو اس حوالے سے پیپر سے پہلے مزید آگاہ کر دیا جائے گا. تو اسٹوڈنٹ اب ہم بات کرتے ہیں جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہم نے 7 ٹاپک بتائے ہیں. سب سے پہلے میں نے ذکر کیا میریکلس آف دی ہولی قرآن کا، قرآن شریف کے معجزات کا، قرآن شریف کے جو میریکلس ہیں ان کے جو معجزات ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں. 5 معجزات یعنی کہ 5 میریکلس آپ کو بتائے گئے تھے، اور وہ کون کون سے تھے؟ سب سے پہلا تو میریکلس، میں بریفلی ان تمام ٹاپک کو ڈسکس کروں گا کیونکہ اگلے ہفتے آپ کی لاسٹ کلاس ہوگی، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے یا تو کلاس میں بدھ کو لے لوں یا پھر میں جمعے کو لے لوں یا منڈے کو لے لوں. تو جیسے ہی ہوگا صورتحال میں انشاءاللہ آپ کے جو سی آر ہیں عبد المعز ان کو بتا دیا جائے گا کہ جناب کلاس کب ہے، اور کوشش کی جائے گی کہ 2 کلاسیں لے لی جائیں تاکہ ہمارا ریویژن تمام ٹاپک کا ہو جائے. ویسے تو یہ تمام ٹاپک کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ایل ایم ایس پہ موجود ہے، اور کسی کو اگر کوئی پرابلم ہو ایل ایم ایس میں تو وہ اپنے سی آر کے ریفرنس سے مجھ سے یوٹیوب کے ڈائریکٹ لنک بھی لے سکتا ہے تاکہ آپ کو میں ڈائریکٹ یوٹیوب کے لنک دے دوں، اور وہاں آپ سن کے اس سے آپ کافی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور تو کوشش کی جائے گی کہ آج 1 سے 2 ٹاپک کا ہم ریویژن کر لیں، اور اگلے ہفتے جو ہے یعنی کہ اپ کمنگ جو آنے والا ویک ہے جو کلاس میں ہو سکتا ہے منڈے ٹیوزڈے یا ویڈنسڈے جب بھی میں کلاس لے لوں جمعے سے پہلے تو ایک کلاس تو آپ کی ریگولر ہوگی، اور ایک کلاس کوشش کی جائے گی کہ آپ کی میک اپ لی جائے.
تو 2 کلاسیں انشاءاللہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آنے والے ویک میں لوں گا، تو اس میں آپ کا یہ تمام ٹاپک انشاءاللہ ریویژن بھی ہو جائے گا، اور اگر نہیں لے سکا، ایک ہی کلاس لے سکا، تو کافی حد تک ہمارا ریویژن بھی ہو جائے گا، اور تمام ٹاپک کے اس کے علاوہ یہ باقاعدہ اس کے لیکچر دیے گئے تھے، اور اس کی ریکارڈنگ تمام موجود ہیں۔ پھر بھی کوئی پرابلم ہو اسٹوڈنٹ کو تو سی آر کے ریفرنس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ تو میریکلس آف دی ہولی قرآن کے متعلق میں نے آپ کو 5 میریکلس، 5 معجزات بتائے تھے۔ نمبر 1، اوریجنل لینگویج، اوریجنل اینڈ پیور لینگویج، یعنی قرآن شریف کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ خصوصیات حاصل ہے کہ وہ اپنی اصلی زبان میں محفوظ ہے۔ جس زبان میں نازل ہوا تھا عربی زبان میں، اسی زبان میں محفوظ ہے۔ مثال کے طور پہ توریت ہے، زبور ہے، بائبل ہے، یا دیگر آسمانی کتابیں ہیں، وہ جس زبان میں نازل ہوئی تھی، عبرانی لینگویج میں، سریانی لینگویج میں، وہ اپنی اصلی زبان میں، اپنی خالص زبان میں، اپنے اوریجنل لینگویج میں محفوظ نہیں ہے، جبکہ قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جو اپنی اصلی اور خالص زبان میں محفوظ ہے۔ دیکھیں قرآن شریف تو سیف اینڈ سیکیور ہے، اس کا تو ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ لیکن میں یہاں بات قرآن شریف کی لٹریچر کی نہیں کر رہا، اس کے اندر جو موجود ہے اس کی نہیں کر رہا، میں قرآن شریف جس زبان میں نازل ہوا تھا، جس زبان میں وہ کلام نازل ہوا تھا، عربی زبان میں اس زبان کی بات کر رہا ہوں، اسی زبان میں محفوظ ہے، یعنی عربی زبان میں نازل ہوا تھا، عربی زبان میں ہی محفوظ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میریکلس آف دی ہولی قرآن کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ریکارڈنگ موجود ہے LMS پہ، وہاں تفصیل سے میں نے لیکچر دیا ہے، اس کو آپ سن کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو قرآن شریف کا معجزہ ہے وہ ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے، پہلا میں نے بتایا اوریجنل اینڈ پیور لینگویج، یعنی اپنی اصلی زبان میں محفوظ ہے، اور اس کو میں نے بتا دیا۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ ہے کنٹینیوسلی ریڈنگ، یعنی قرآن شریف جو ہے وہ مسلسل پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ کنٹینیوسلی ریڈنگ کہتے ہیں، قرآن نکلا ہے لفظ کرا سے، کرا QARAA، QARAA، اور اردو میں لکھنا چاہتے ہیں کرا تو 2 نقطوں والا کاف، یعنی بڑا کاف، رے الف حمزہ۔ کرا کا مطلب ہے مسلسل پڑھے جانے والی کتاب، ایسی کتاب جس کے پڑھنے کا سلسلہ کبھی رکے نہیں، بلکہ ایسی کتاب جو مسلسل پڑھی جائے۔ اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا مثال دے کے کہ فجی آئی لینڈ اور آسٹریلیا وہ دنیا کے ایسے ملک ہیں جہاں صبح کا آغاز سب سے پہلے ہوتا ہے، تو فجر کی اذان وہاں ہوتی ہے، اور اذان دی جاتی ہے۔ اذان ہے کیا؟ اذان ہے اعلان، یعنی کہ اناؤنسمنٹ ہے، اور اناؤنسمنٹ، اذان جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ کس کے لیے اناؤنسمنٹ دی جاتی ہے؟ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو اذان جو ہے بیسیکلی وہ دی جاتی ہے نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو فجی آئلینڈ اور آسٹریلیا میں سب سے پہلے فجر کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہاں فجر کا اذان کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد دوسرے ملکوں میں اذان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور جب فجر کی اذان کا سلسلہ تمام ملکوں میں ختم ہو جاتا ہے تو ظہر کی اذان کا سلسلہ فجی آئلینڈ اور آسٹریلیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، نہ تو اذان کا بھی رکتی ہیں، نہ نماز پڑھنے کا سلسلہ کا بھی رکتا ہے۔ اور نماز میں آپ پڑھیں گے کیا؟ قرآن شریف تو پڑھیں گے، قرآن شریف پڑھے بغیر نماز تو ہو نہیں سکتی۔ آپ نماز میں اللہ کے سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے نیت مانی ہے اور تکبیر تحریمہ کہی ہے، اللہ اکبر کہی ہے، تو اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے نا، کوئی سورت ہی ملائیں گے نا، تو قرآن شریف ہی تو پڑھیں گے۔ قرآن شریف پڑھے بغیر تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کا سلسلہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ مزید ڈیٹیلز آپ ریکارڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 معجزات میں نے آپ کو بتایا۔ تیسرا جو معجزہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مدر آف دی ہولی بک۔ مدر آف دی ہولی بک کہتے ہیں ام الکتاب، تمام آسمانی کتابوں کی ماں۔ اگر آپ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیے گا تمام آسمانی کتابوں کی ماں، یعنی کہ ام الکتاب۔ ام الکتاب عربی کا لفظ ہے، اور انگلش میں مدر آف دی ہولی بک۔ مدر آف دی ہولی بک کا مطلب یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کا جو خلاصہ ہے، تمام آسمانی کتابوں کا جو نچوڑ ہے، وہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ یعنی کہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ویداس ہو، پرناس ہو، جتنے بھی مقدس کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، تقریباً حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 100 سے زائد اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، صحیفے کی تعداد ان کے علاوہ ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں تو توریت کا ذکر ہے، زبور کا ذکر ہے، انجیل کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ جس طرح مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر نازل فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں سب کا تو ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں تو 15 سے 18 سے 20 ہولی پروفٹ کے ناموں کا ذکر ہے، ان کے علاوہ تو ذکر نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 100 سے زائد کتابیں نازل کی ہیں، آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، صحیفوں کی تعداد ان کے علاوہ ہے. تو ان تعداد میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان تعداد، توریت، زبور، انجیل کا تو ذکر قرآن شریف میں ہے، لیکن اور جتنی کتابیں ہیں اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے. تو تمام آسمانی کتابوں کو کا جو سمری ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، وہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن شریف میں قصے ہیں، قرآن شریف میں واقعات ہیں، قرآن شریف میں پچھلی قوموں کا ذکر ہے، قوم شعیب کا مثال کے طور پہ، قوم عاد کا، قوم لوط کا، اور بنی اسرائیل کا. ٹھیک ہے، مختلف قوموں کا جو ذکر ہے وہ اس لیے ہے تاکہ ہم لوگ سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. قرآن شریف کو قصے کہانیوں والی کتاب تو ہے نہیں. قرآن شریف جس کو مزے لے لے کے پڑھیں. قرآن شریف تو ایسی کتاب ہے کہ جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر، جس کو سمجھ کر عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پہ کتنے انعامات نازل فرمائے، لیکن جب ان کی ناشکریاں، نافرمانیاں حد سے زیادہ تجاوز کر گئیں اور حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان قوموں کا کیا حشر کیا. بنی اسرائیل جنت سے دسترخوان اترتے تھے، کوئی جاب کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کارخانوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی روزگار کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بزنس کی ضرورت نہیں. جنت سے پکے پکائے دسترخوان بنی اسرائیل کی قوم پر اترتے تھے، منو سلوا ان پہ اترتا تھا. اور یعنی آپ امیجن کریں کہ جنت سے دسترخوان اتر رہے ہیں اس دنیا پہ، بنی اسرائیل پہ. قرآن شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن جب بنی اسرائیل کی نافرمانی اور ناشکریاں حد سے زیادہ تجاوز کر گئی تو اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندر اور حرام جاندار میں مسخ کر دیا. تو آپ یہ دیکھیں، قوم عاد کا ذکر دیکھیں، قوم عاد کا، یہ فرعون کا دیکھیں، قوم سمود کا دیکھیں، نمرود کا دیکھیں. قوم عاد اتنی طاقتور قوم تھی کہ یہ لمبے تڑنگے لوگ تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراشتے تھے. امیجن کریں ذرا، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانا کتنی بڑی، کتنی مضبوط کام ہوگی وہ. اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ درختوں کو جڑوں سے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑتے تھے، اپنے ہاتھ سے. جس طرح ہم، آپ پکڑ لیجیے، آپ کہہ لیجیے کہ اپنے ہاتھوں سے وہ تناور درخت کو جڑوں سے اکھاڑ کے ہوا میں گھماتے تھے، لہراتے تھے اور پھینکتے تھے. تو آپ یہ، جس طرح ہمارے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ان کے ہاتھ میں وہ تناور درخت ہوتے تھے اور وہ گھما کے پھینکتے تھے. تو اتنی طاقتور قوم تھی، لیکن جب ان کی نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عذاب دیا کہ جبرائیل آئے، پوری بستی کو زمین سے اکھاڑا اور آسمان کی طرف لے گئے، اور اوندے منہ، الٹا منہ زمین کی طرف پھینک دیا. جب زمین پہ گریں تو ان کے سر ان کے تن سے جدا ہو گئے. تو ایسی ایسی طاقتور قوم، یہ اللہ کی مخلوق تھی نا، یہ انسان تھے. ٹھیک ہے، تو ایسی ایسی طاقتور قوم کو اللہ نے ایسے صفایا کیا. تو کہنے کا مقصد یہ، قرآن شریف میں جتنے بھی قصے ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی پچھلی قوموں کا ذکر ہے، وہ مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں. یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، زلیخا کا ذکر ہے، تو وہ کوئی مزے لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ سبق حاصل کرنے کے لیے ہے. تو اینی وے، تیسرا موضوع قرآن شریف کا میں نے بتایا، مدر آف دی ہولی بک. مزید ڈیٹیلز آپ نے جاننی ہے تو LMS پہ جائیے اور ریکارڈنگ سن لیجئے، آپ کو مزید ڈیٹیلز وہاں پتہ چل جائے گی. اچھا، چوتھا جو قرآن شریف کا موضوع ہے وہ ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نو آلٹرنیٹو. نو آلٹرنیٹو کہتے ہیں قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں. اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیے قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، قرآن کا کوئی نیم البدل نہیں. ٹھیک ہے، نو آلٹرنیٹو کا مطلب یہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں. اچھا، اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے قیامت تک کے لیے کہ ہے کوئی جو قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی آیت کے بدلے یا ایک چھوٹی سی سورت کے بدلے کوئی ایک سورت لے آئے. قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، جس کی تعداد، جس کی ورسز، جن کی آیتوں کی تعداد 286 ہے. اور قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، جن میں ورسز اور جن میں آیتیں ہیں تین آیتیں. تو اللہ نے بڑی سورت کا اعلان نہیں کیا، اللہ نے کہا ہے کوئی جو قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت یا چھوٹی سی آیت کے بدلے کوئی ایک آیت لے. قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. تو جناب، جو بڑے بڑے عربی داں تھے جن کو اپنی عربی زبان پہ بڑا فخر اور بڑا گھمنڈ اور بڑا غرور تھا، اور واقعتاً ان جیسا زبان بولنے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت. ٹھیک ہے،
جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو قرآن نازل ہونے سے پہلے جو عربی داں تھے عرب کے اندر، ان جیسی عربی بولنے والا یا ان جیسی زبان بولنے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں تھا. یعنی بڑے ہی بہترین طریقے سے وہ زبان بولتے تھے اور ایکسپرٹ تھے، اپنی زبان میں ماہر تھے. لیکن جب قرآن نازل ہوا، اور ہے بھی عربی زبان میں قرآن نازل، اور وہ ان سے زیادہ عربی کوئی جاننے والا تھا نہیں عرب کے جو لوگ تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آیا. کیوں؟ کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قرآن کوئی اللہ کی زبان، قرآن اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے عربی لینگویج جو اللہ کی مخلوق ہے، جو ہوتی ہے کوآرڈینیشن کے لیے، جو ہوتی ہے کمیونیکیشن کے لیے. ایک ہوتی ہے اللہ کا کلام جو پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے، پورے عالم کے لیے ہوتا ہے، پوری معاشرت کے، پورے معاشرے کے لیے ہوتا ہے. تو قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. تو جب انہیں قرآن دیکھا نا تو بڑے بڑے عربی دانوں کو قرآن شریف سمجھ میں نہیں آیا. تو جناب انہوں نے بہت سوچا، یہ ہے تو عربی میں، اور ہم سے زیادہ عربی جاننے والا کوئی ہے نہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال انہوں نے بہت سوچا سمجھا اور ہمت ہار کے آخر میں بلیم گیم یہی شروع کیا اور یہی کہا کہ یہ ہمیں سحر لگتا ہے، یہ ہمیں جادو کی کتاب لگتی ہے. دیکھا، تو انہوں نے آخر کار یہی کہا کہ یہ ہمیں جادو کا کلام لگتا ہے، یہ ہمیں سحر لگتا ہے. اللہ کا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کی کوئی ایک چھوٹی سی ورسز یا چھوٹی سی آیت کے بدلے کوئی ایک آیت لے آئے. تو 4 موضوعات میں نے آپ کو قرآن شریف کے بتا دیے، باقی اس کے علاوہ اور بھی موضوعات ہیں. مثلا سیف اینڈ سیکیور بک، سیف اینڈ سیکیور بک کا اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ دیے محفوظ کتاب، یعنی جو اس کا لٹریچر ہے وہ محفوظ ہے، اس کا 1400 سال ہونے کو ہیں. ٹھیک ہے، اور جس طرح قرآن شریف نازل ہوا تھا ایز اٹ از اسی طریقے سے موجود ہے، اس کا زبر زیر نہیں بن سکا، اس کا زیر زبر نہیں بن سکا. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک محفوظ ترین کتاب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے کہ میں اس کی حفاظت کا ضامن ہوں. ٹھیک ہے، تو مزید اگر میریکلز آف دی ہول قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن شریف کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایل ایم ایس پہ ریکارڈنگ موجود ہے، مزید ڈیٹیلز میں وہاں ریکارڈنگ موجود ہے. ابھی تو میں نے 5 قرآن شریف کے جو آپ کو معجزات بتائیں اس کو بھی کافی ایکسپلین میں نے کر دیا ہے، لیکن مزید اگر اس کے بارے میں آپ کو جانکاری چاہیے اور مزید اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایل ایم ایس پہ ریکارڈنگ ہے، وہاں سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک آف مکہ پیریڈ ہے. اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا اسی سے ملتا جلتا ٹاپک ہے ٹاپک آف مدینہ پیریڈ، لیکن ٹاپک آف مدینہ پیریڈ کو آپ نے نہیں دیکھنا، ٹاپک آف مکہ پیریڈ کو دیکھنا ہے. ٹاپک آف مکہ پیریڈ میں آپ کو 4 ٹاپک آپ کو بتائے گئے تھے. کون کون سے؟ نمبر 1 سوشل جسٹس، سوشل جسٹس کہتے ہیں معاشرتی انصاف کو. نمبر 2 مونتزم، مونتزم کہتے ہیں توحید کو. نمبر 3 کہتے ہیں فائنل، نمبر 3 میں نے بتایا تھا فائنل ججمنٹ ہے، کہتے ہیں قیامت روز آخرت کو. اور نمبر 4 میں نے بتایا تھا کنورجن، یعنی کہ اسلام کی طرف راغب ہونا. یہ 4 سب ٹاپک کہہ لیں آپ اس کو، یا 4 عنوانات کہہ لیں، یا 4 ٹاپک کہہ لیں، یہ آپ کو ٹاپک آف مکہ پیریڈ میں ڈسکس میں نے کیے تھے. اور ٹاپک آف مکہ پیریڈ سے کیا مراد ہے کہ جو صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں، قرآن شریف میں 2 ہی صورتیں ہیں نا، مکی اور مدنی. مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 86. اور مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 28. قرآن شریف میں کتنی صورتیں ہیں ٹوٹل؟ 114. مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 86. مدنی کتنی ہے؟ 28. ٹوٹل کتنی صورتیں؟ 114. یہ تمام چیزیں ایم سی کیوز میں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ قرآن شریف میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو 86 صورتیں ہیں جو مکی صورتیں کہلاتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اشارہ دیا گیا ہے، کیا واضح پیغام دیا گیا ہے. تو بہت سارے پیغام دیے ہیں، بہت سارے عنوانات ہیں، بہت سارے اللہ تعالیٰ کے پیغام ہیں، لیکن میں نے آپ کو 4 بتائے تھے جن میں سوشل جسٹس یعنی معاشرتی انصاف، معاشرے میں انصاف عدل کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے. دوسرا میں نے بتایا تھا فائنل ججمنٹ ڈے یعنی قیامت. نمبر 2 بتایا تھا میں نے آپ کو، نمبر 3 میں نے آپ کو بتایا تھا کنورجن، اسلام کی طرف راغب ہونا. اور نمبر 4 مونتزم یعنی کہ توحید، اللہ کو ایک ماننا. ٹھیک ہے، تو اس کی تمام ریکارڈنگ ایل ایم ایس پہ موجود ہے ٹاپک آف مکہ پیریڈ کے نام سے، وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ میں ہر ٹاپک کو مزید ایکسپلین تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ٹاپک باقاعدہ ان ٹاپک کی کلاس ہوئی تھی، آپ کو براہ راست لیکچر دیے گئے تھے اور ان تمام ٹاپک کی ریکارڈنگ موجود ہے. میں بریفلی ہی
ڈسکس کر سکتا ہوں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کوشش کی جائے گی کہ 2 کلاسیں لی جائیں. اگر 2 نہیں ہوئی تو 1 تو لازمی ہوگی, اور اس میں مزید جو ہے ہم فائنل ٹرم کے جو ٹاپک ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ میں نے شروع میں فائنل ٹرم کے ٹاپک کے حوالے سے مزید آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. تو اور ٹاپک آف مکہ پیریڈ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو 4 ٹاپک ہیں, سوشل جسٹس یعنی کہ معاشرتی انصاف, نمبر 2 ہے مونوتھزم یعنی کہ توحید, نمبر 3 قیامت, اور نمبر 4 ہے اسلام کی طرف راغب ہونا یعنی کنورجن. اب سوشل جسٹس کہتے ہیں معاشرتی انصاف کو, کہ معاشرے میں انصاف کیسے ہوگا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن کے پاس پاورز ہیں, جن کے پاس اختیارات ہیں, وہ پرائم منسٹر بھی ہو سکتا ہے, وہ پریزیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے. تو جن کے پاس پاورز ہیں, جن کے پاس اختیارات ہیں, وہ اپنے اختیارات کو صحیح یوٹیلائز کریں گے تو سوسائٹی میں, معاشرے میں انصاف ہوگا. مکی صورتوں کا ایک عنوان ہے سوشل جسٹس یعنی کہ معاشرتی انصاف. معاشرے میں انصاف کیسے ہوگا, عدل کیسے ہوگا, جسٹس کیسے پرووائڈ ہوگا. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جن کے پاس اختیارات ہیں, جن کے پاس پاورز ہیں, وہ اپنے اختیارات کو, وہ اپنے پاورز کو صحیح طرح یوٹیلائز کریں گے تو عدل اور انصاف ہوگا. اور اس کی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے, کہ ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا, جس سے چوری ہوئی تھی, ان کی جب سفارش ایک صحابی کرنے آئے تو آپ نے کیا بہترین جملہ دہرایا کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئی ہیں کہ ان میں کوئی امیر کبیر کوئی جرم کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا, اور کوئی غریب جرم کرتا تو اس کو سزائے دی جاتی. خدا کی قسم, اس کی جگہ, اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی, میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. ایک بہترین مثال دی آپ نے عدل کی, آپ نے انصاف کی, کہ جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے اور مشعل راہ ہے. تو جناب یہ سوشل جسٹس, اس کے علاوہ توحید کے متعلق میں نے بتایا تھا. تو بہرحال ٹاپک آف مکہ پیریڈ میں جو 4 سب ٹاپک یا ٹاپک آپ کو بتائے گئے تھے, سوشل جسٹس, معاشرتی انصاف, مونوتھزم, توحید, نمبر 3 فائنل ججمنٹ ڈے قیامت, اور نمبر 4 کیا تھا, کنورجن اسلام کی طرف راغب ہونا. ان چاروں ٹاپک کو آپ نے دیکھنا ہے. ٹاپک آف مکہ پیریڈ میں نے رکھا ہے, یہی وجہ ہے کہ ٹاپک آف مدینہ پیریڈ کو میں نے اسکپ کر دیا ہے. تو ٹاپک آف مکہ پیریڈ کو آپ نے صحیح طرح دیکھنا ہے, اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے ریکارڈنگ LMS میں موجود ہے, مزید وہاں سے استفادہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ انشاءاللہ اگلی ہفتے جب ہماری کلاس ہوگی میں CR کو بتا دوں گا, اس میں حدیث سنت کی سگنیفیکنس کے حوالے سے میں بتا دوں گا آپ کو. ویسے تو سب چیزیں میں نے بتا دی ہیں, لیکن اشارتاً میں آپ کو مزید ڈیٹیلز میں بتا دوں گا. بدعت کے متعلق 2 ٹائپس آف بدعت, حدیث کی کتابوں کے متعلق قرآن شریف کا تعارف ہے, اور سروسز آف خلفاء راشدین یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو یہ تمام ٹاپک جو ہیں انشاءاللہ 2 ٹاپک پہ تو ہم نے آج ڈسکشن کر لی ہے, میریکلز آف دی ہولی قرآن پہ, ٹاپک آف مکہ پیریڈ پہ. اور دیکھیں پورا لیکچر تو میں آپ کو نہیں دے سکتا, پورا لیکچر آلریڈی دیا جا چکا ہے, اور پورے لیکچر کی تمام ریکارڈنگ LMS پہ موجود ہے. میں بریفلی ہی اشارتاً آپ کے ساتھ ذکر کر سکتا ہوں. تو میریکلز آف دی ہولی قرآن کو تو میں نے حالانکہ کافی ایکسپلین کیا, اور ٹاپک آف مکہ پیریڈ میں سوشل جسٹس ہے, توحید, اللہ کو ایک ماننا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کی منشا اور اس کے ارادے کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. ٹھیک ہے نا. قیامت کے جناب روز آخرت کا ذکر ہے, مکی صورتوں میں قیامت کا, فائنل ججمنٹ ڈے کا ذکر ہے, اور مکی صورتوں میں کنورجن اسلام کی طرف مائل ہونا, اسلام کی طرف راغب ہونا, اس کا ذکر ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی بندہ زبردستی مسلمان نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے, نہ اس کو زبردستی مسلمان بنایا جا سکتا ہے. تو اسلام کی طرف راغب, جس کو اللہ توفیق دے وہ اسلام کی طرف راغب ہوگا, اسلام کی طرف مائل ہوگا. اچھا, ٹاپک آف مکہ پیریڈ کے علاوہ تیسرا ٹاپک حدیث سنت کی سگنیفیکنس, حدیث سنت ہمارے لیے ضروری کیوں ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے, وہ ہمارے لیے کیوں اہمیت کا حامل ہے, اور اس کے بغیر ہم قرآن شریف کو کیوں نہیں سمجھ سکتے. 3 سے 4 مثالیں آپ کو بتائی گئی تھیں, تو انشاءاللہ وہ LMS پہ ریکارڈنگ موجود ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی چونکہ ٹائم یہاں پہ ختم ہوا جاتا ہے اور جمعے کا بھی ٹائم ہے, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے جب ہم آئیں گے تو مزید جو فائنل ٹرم کے ٹاپک ہیں جن میں حدیث سنت کی سگنیفیکنس ہے, بدعت کے متعلق ہے, حدیث کی کتابوں کے متعلق ہے, قرآن شریف کا انٹرو ہے, اور سروسز آف حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہے. اس پہ بھی مزید بریفلی میں ڈسکشن کروں گا, اشارتاً میں ذکر کروں گا. پورے لیکچر آپ کو آلریڈی دے دیے گئے ہیں, اور پورے لیکچر کی ریکارڈنگ LMS میں موجود ہے. اگر کسی سے کو پرابلم ہو, کوئی کنفیوژن ہو, تو CR کے ریفرنس سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور وہ اگر LMS میں کوئی پرابلم ہو تو وہ YouTube کے لنک مجھ سے براہ راست بھی لے سکتے ہیں, تاکہ آپ کی تیاری اچھی طریقے سے ہو جائے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو ڈیٹیلز میں بتا دیا ہے
اور سمجھا دیا ہے کہ جناب جو 40 نمبر کا پیٹرن ہوگا وہ کیا ہوگا، اور اس کے ڈیٹیلز جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ میں نے رکھتی ہیں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم حدیث سنت کی سگنیفیکنس اور مثالوں کے ساتھ بات کریں گے، اور بدعت کے متعلق، حدیثی کتابوں کے متعلق۔ ویسے تو یہ تمام چیزیں ذکر کر دی ہیں، لیکن پھر بھی ایک ریویژن ہو جائے گا، اور اس سے ایک مزید آپ کی تیاری ہو جائے گی۔ تو اب آپ نے تیاری کا آغاز کر دینا ہے، اور اچھی طریقے سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ جناب سبجیکٹو میں یہ ٹاپک ہیں، تیاری کر لیجئے گا، اور آبجیکٹو میں زیادہ تر یہ ٹاپک ہیں، ایم سی کیوز میں اس کی تیاری کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کو مزید آسانی ہو جائے گی۔ کچھ ٹاپک میں نے آپ کو اسکپ بھی کروا دیے ہیں، اور تاکہ آپ پہ زیادہ برڈن اور زیادہ بوجھ نہ ہو۔